السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین و ناظرین، پکسل لیب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اوپر کے تمام ٹولز کو ہم نے بالتفصیل پڑھ لیا ہے، یہاں تک کہ لیئر کے بٹن کے تحت آنے والی جو سیٹنگز ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب آتے ہیں نیچے کی طرف۔ یہ نیچے آپ کو چند سیٹنگ نظر آ رہی ہیں، اور اب جو ہے آپ کو گرافک کا انشاءاللہ العزیز بڑا ہی لطف آنے والا ہے۔ تو یہ نیچے کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ چند سیٹنگ جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے نیچے یہ 3 گول دائرے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد اے ہے، اس کے بعد یہ سیٹنگ کا بٹن ہے، یہ بٹن ہے اور یہ بٹن ہے۔ تو سب سے پہلے اگر نیچے یہ 3 گول دائرے سلیکٹ ہوں گے تو اس وقت اوپر یہ سیٹنگ ہمارے ہاں جو ہے یہ کھل کے آئے گی۔ سب سے پہلے یہ مائی پروجیکٹس کا آپشن ہے۔ اس آپشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پوسٹ اس پہ کام کر کے سیو کرنے کے لیے آپ اس بٹن کو دباتے ہیں اور سیو ایز پروجیکٹ کے تحت آپ نے کوئی پوسٹ جو ہے وہ سیو کی ہوگی تو اس کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے جن پوسٹوں پہ میں نے کام کیا ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان میں سے کسی پر کام کرنا چاہیں تو مائی پروجیکٹ کے اندر جا کر دوبارہ اس میں ایڈٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو چند یہ پیج نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ڈیفالٹ ہے، اسی طرح دین وغیرہ ہے، کوئی بھی۔ تو یہ پکسل لیب کی طرف سے چند ہمیں نمونے دیے گئے ہیں، اگر ہم ان پہ کام کرنا چاہیں، ان کے مطابق اپنا ڈیزائن بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں۔ مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا واقعی آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا بیک گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں، اوکے۔ تو یہ دیکھیے یہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس پہ کلک کرتا ہوں، اب یہ دوسرا آ گیا۔ اسی طرح یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے، اسی طرح یہ ہے 3D والا ہے۔ تو مثلا یہ آپ آگے دیکھ لیجئے، یہ 3D والا، اسی طرح یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یعنی کہ یہ چند بیک گراؤنڈ اور پھر ٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے جو ہے ایڈٹ کیا ہوا ہے، سیٹنگ کی ہوئی ہے، اس کا فونٹ ہے، دیگر چینجنگز ہیں، تو یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ لے لیتا ہوں، اب اس ٹیکسٹ پہ میں نے 2 مرتبہ کلک کرنا ہے، نیو ٹیکسٹ پہ، تو یہ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، مثلا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جامع مسجد مدنی، اس پہ اوکے کیا۔ تو اب جو سیٹنگز انہوں نے اس اپنے ٹیکسٹ پہ اپلائی کی ہوئی تھی، یہ جامع مسجد مدنی کے اندر جو ہے وہ ساری سیٹنگز آ چکی ہیں۔ اب مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں موبائل گرافک۔ تو یہ دیکھیے جس طرح انہوں نے اپنا ٹیکسٹ بنایا ہوا تھا وہی ساری سیٹنگ جو اس کے اندر اپلائی ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں، اس کو اوکے کرتے ہیں، نیو ٹیکسٹ پہ گئے، اس کو ڈیلیٹ کیا، یہاں پہ موبائل گرافک لکھا، تو یہ دیکھیے بیک گراؤنڈ بھی اور اس ٹیکسٹ کے اندر بھی جو انہوں نے سیٹنگز کی ہوئی تھی، جو چیز انہوں نے اپلائی کی ہوئی تھی، یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپنا نام وغیرہ لکھنا ہو یا کچھ بھی لکھنا ہو تو یہ دیکھیے اس فونٹ کے اندر اور اس سیٹنگ میں ہماری وہ چیز آ جائے گی۔ بہرحال یہاں پر یہ چند نمونے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ اپنی اس پوسٹ کے اندر، اپنی ڈیزائننگ کے اندر لانا چاہیں تو وہ آپ لا سکتے ہیں۔
تو یہ تو تھا جب یہ 3 گول دائرے سلیکٹ ہوں گے، اور سلیکٹ اب یہ دیکھیں یہاں پر چند چیزیں ہیں، یہ گول دائرے ہیں، یہ اے کا بٹن ہے، اسی طرح یہ ہے. تو یہ سیٹنگ کب آئے گی؟ جب یہ 3 گول دائرے سلیکٹ ہوں گے. اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ والا اے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اے کی کیٹیگری، تو اب اے کی کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ کی جو سیٹنگز ہیں، ٹیکسٹ کے جو اپلائی ہونے والے کوئی بھی چیز ہے، تو وہ اس وقت ہم اپلائی کر سکیں گے جب ہم اس اے پہ کلک کریں گے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نیو ٹیکسٹ لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹکر لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے شیپ لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم فرام گیلری کوئی پکچر لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں چند چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں. تو اب نیچے کی طرف دیکھیں تو اس وقت ہمیں یہ اگر تو کوئی چیز بھی سلیکٹ نہیں ہوگی، اے پہ کلک کرتے ہیں. اب اے پہ تو یعنی کہ وہ جو بلو کلر ہے وہ آ چکا ہے، لیکن اس کی کوئی سیٹنگز آگے ہمیں نظر نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے کہ اوپر ہم نے کسی بھی ٹیکسٹ کو سلیکٹ نہیں کیا ہوا. اب نیچے جو 2 آپشن ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک تو کس کا ہے؟ ٹیکسٹ کا ہے کہ اگر نیو ٹیکسٹ لینا ہے، یا دوسرا آپشن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر جو آپشن ہمیں یہاں اوپر نظر آیا تھا کوئٹس کا کہ کوئی اقوال زرعی ہم اس میں شامل کرنا چاہیں تو اس پہ کلک کریں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسٹ پہ سلیکٹ کرتے ہیں. ٹیکسٹ پہ جیسے ہی ہم نے سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیے بہت ساری جو ہے یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے آپشن جو ہیں یہ ٹیکسٹ کے لیے ہیں. اور ٹیکسٹ ہی گرافک کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں، اور ٹیکسٹ کو آپ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہمیں نظر آئیں گی جب اوپر ہم نے کسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا ہوگا، اور نیچے اے کے بٹن پہ ہم جو ہے کلک کریں گے، اے کا بٹن سلیکٹ ہوگا تو اس وقت جو ہے ہمیں یہ ساری سیٹنگ نظر آئیں گی. اور آگے آپ کو یہ سیٹنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیے یہ چند چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو جیسے ہی ہم اوپر کسی ٹیکسٹ کے علاوہ کسی اور چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، مثلاً ہم اس پکچر کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو اب دیکھیے نیچے یہ جو ساری سیٹنگز کھل کے آئی ہیں، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو ٹیکسٹ پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو صرف اس پکچر پہ یا شیپ پہ یا سٹکر پہ اپلائی ہوں گی. اب مثلاً دیکھیں میں شیپ کو کلک کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں شیپ کی جو سیٹنگز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اسی طرح اب میں اس سٹکر پہ کلک کرتا ہوں تو سٹکر کے متعلق جو سیٹنگز ہیں یہ یہاں پہ آ چکی ہیں. تو بہرحال اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں. یہ چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ ہمارا جو یہ ٹولز ہے، یہ ہماری جو سیٹنگ ہے یہ اپلائی ہوگی ہمارے بیک گراؤنڈ پر. ہم جس پیج پہ کام کر رہے ہیں، گرافک پیج پہ، اس پہ جو ہے یہ سیٹنگز اپلائی ہونی ہیں. مثلا یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی کلر اپنے بیک گراؤنڈ کو دینا چاہیں تو یہاں سے ہم دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بالکل جو ہے وہ PNG بن جائے گا، یعنی ٹرانسپیرنٹ بن جائے گا، پیچھے کوئی بھی کلر وغیرہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح آگے امیج سائز ہے، سائز کون سا دینا ہے ہم نے اپنے بیک گراؤنڈ کو، یہاں سے بھی ہم دے سکتے ہیں. تو اسی طرح امیج کا آپشن ہے، فرام گیلری کا آپشن ہے، اور اسی طرح فرام کیمرہ کا آپشن ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ہم نے اپنے بیک گراؤنڈ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تھا بیک گراؤنڈ کے متعلق چینجز کے حوالے سے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں.
تو یہ 5ویں نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیر کا نشان، تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں بھی کچھ سیٹنگ جو ہے وہ کھل کے آ چکی ہیں۔ یہ سیٹنگز بھی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے اس کو لائٹ کرنا یا ڈارک کرنا، اس حوالے سے یہ سیٹنگز جو ہے ہمیں کام دیتی ہیں۔ تو مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز اس کی ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو بہرحال آتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ یہ سب سے پہلے امید ہے آپ کو سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ان 3 گلدائروں پہ میں نے کلک کیا تو اب یہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ کوئی بھی سیٹنگ ہم لینا چاہیں تو لے سکیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ نے مثلا اپنی پوسٹ پہ کام کیا ہے اور پھر آپ یہاں پر 3 گلدائروں پر کیا کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی پیج کو آپ لیتے ہیں۔ مثلا میں اس پیج کو لے لیتا ہوں، تو یہ جو ہم نے اپنی اس پہ کام کیا ہوگا، اپنے ڈیزائننگ میں کام کیا ہوگا، اپنے پیج پہ جو کام کیا ہوگا، تو یہ ہمارا سارا کا سارا پیج جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا، وہ کوئی بھی کام باقی نہیں رہے گا، یعنی نیو سرے سے جو ہے یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ واقعی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ جی واقعی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جتنی سیٹنگ جو ہے ہم نے کی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیا ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اور ادھر جو بیک کا بٹن تھا وہ بھی کیا ہو چکا ہے، اب اس کو بھی ہم کلک نہیں کر سکتے کہ وہ سیٹنگ ہم واپس لا سکیں۔ تو اس لیے اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی پوسٹ پہ کام کر رہے ہوں اور پھر آپ کے ذہن میں آئے کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ جو چینج کرتا ہوں یا وہ والی سیٹنگ لاتا ہوں تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ العزیز اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بہرحال چلتے ہیں آگے۔ ایک کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ادھر سے ہم نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیا۔ تو اب سب سے پہلے آپ کو یہ سٹائلز کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایڈٹ کا بٹن ہے، ڈیلیٹ کا بٹن ہے، کاپی کا بٹن ہے، ٹو فرنٹ ٹو بیک کا بٹن ہے، اور اسی طور پہ پوزیشن چینج کرنے کے لیے بٹنز ہیں، اور اسی طور پہ سائز کا ہے، اور دیگر یہ کافی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہر ایک کو بالتفصیل ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سٹائل کی طرف۔ سٹائل پہ میں نے اوکے کیا تو یہاں پر ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک براؤز ہے اور ایک جو ہے وہ سیو کا آپشن ہے۔ تو اس براؤز پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں پھر 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک ڈیفالٹ ہے اور ایک مائی سٹائلز ہے۔ تو ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پکسل لیب نے چند نمونے ہمیں دیے ہیں، یعنی چند تحریریں جن میں انہوں نے اپنی طرف سے کام کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ سٹائل جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اس ٹیکسٹ کے اندر جو ہے ان سٹائلز میں سے کسی کو اپلائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کو لے لیتا ہوں، اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیے یہ سٹائل ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ہم دوبارہ جاتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں، اب اس کو کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو بھی ٹیکسٹ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ جس کو بھی آپ کلک کریں گے، جس کو بھی آپ جس طرح کا بھی آپ اپنا وہ بنانا چاہتے ہیں اسٹائل، تو یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مائی اسٹائل ہے۔ مائی اسٹائل پہ میں نے کلک کیا تو اس وقت جو ہے ہمیں کوئی اسٹائل اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اب ہم جاتے ہیں واپس اور اس ٹیکسٹ کے اندر ہم کچھ چینجنگز کرتے ہیں۔ مثلا میں اس کے اندر جو ہے اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں، اس کو بلیک کلر دے دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر آگے جا کر جو ہے اس کا فونٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ تو یہاں پہ جا کے اس کو بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں اور اسٹروک اس کا پہلے ہی اوپن ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ بعد میں دیکھیں گے، بلکہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس کو 3D اور اس کو تھوڑے سے نیچے لے دے دیتے ہیں۔
تو اب دیکھیے یہ ٹیکس ہم نے کیا کر لیا، اس پہ اب کام کر لیا۔ اسی طرح مزید آپ یعنی کسی بھی ٹیکس پر کام کرتے ہیں اور آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ اب جتنی محنت آپ نے کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ٹیکس میں لکھتا ہوں اور اس پہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ مثلا یہ نیو ٹیکس کی جگہ ہم کچھ اور لکھ لیتے ہیں، موبائل گرافک۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے سیو کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں بھی کام آ سکے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر سٹائل پر کلک کریں گے اور یہ سیو کے بٹن کو ہم دبا دیں گے۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اپنا یہ سٹائل سیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اپنا یہ سٹائل سیو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے سیو کر لیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں نیو ٹیکس۔ یہ نیو ٹیکس ہمارے پاس سمپل سا آ چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے ہم نے کسی چیز کو بھی اپلائی نہیں کیا ہو۔ یہ دیکھیں بالکل سمپل سا ہے۔ لیکن اب میں جاتا ہوں اپنے اس مائی سٹائل کے، یہ سٹائل کے اندر جاتا ہوں، اور سٹائل کے اندر جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، براؤز کھولنا ہے۔ اس کو کھولنے کے بعد یہ ایک تو ڈیفالٹ ہے، اور مائی سٹائل کا جو آپشن ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ غالباً اپلیکیشن کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر وہ اوپن نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال میں اس پہ کلک کر کے دیکھتا ہوں، نہیں یہ بالکل اپلائی نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ کام نہیں کر رہا۔ ہم دوسری اپلیکیشن کو کھولتے ہیں۔ دوسری اپلیکیشن کو میں نے اوپن کر لیا ہے، اور یہاں پر ٹیکسٹ کے اندر کچھ چینجنگز جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے اس پہ کام کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا چاہیے، اس کو سیو کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ سیو کے آپشن پہ کلک کیا اور اس پہ اس کو سیو کر لیا۔ اب آتے ہیں یہاں سے نیو ٹیکسٹ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نیو ٹیکسٹ یہاں پہ بالکل جو ہے یہ سمپل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیٹنگ جو ہے اپلائی نہیں کی ہوئی۔ تو اب ہم آتے ہیں اسی سٹائل کے بٹن کے پہ آتے ہیں، اس کو اوکے کیا اور براؤز کو کھولا، اور اس کے بعد جو ہے ڈیفالٹ اور مائی سٹائل۔ اب مائی سٹائل پہ میں جاتا ہوں، اس کو اوپن میں نے کیا۔ تو اب جیسے ہی میں نے وہ نیچے اس ٹیکسٹ پہ کام کیا تھا اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیے یہ بالکل وہی سٹائل جو ہے ہمارے پاس آ چکا ہے، جو کام ہم نے اس ٹیکسٹ کے اندر کیے تھے وہ اس ٹیکسٹ کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ میں جاتا ہوں اور اس کو کھول کے مائی سٹائل کے اندر آتا ہوں، تو یہ دیکھیں چند یعنی کہ میں نے تحریروں پہ کام کیا ہوا ہے۔ مثلا اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ آ چکا ہے۔ یا اسی طرح دوبارہ میں جاتا ہوں اور اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ نیو ٹیکسٹ اس طرح آ گیا۔ اب دوبارہ دیکھتا ہوں، یعنی کہ جن تحریروں پہ میں نے کام کیا ہوگا اور جو پوسٹیں میں بنائی ہوں گی اور یہاں پر میں نے ان کو سیو کیا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں بعد میں یعنی کہ یہاں پہ مل سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس پہ کلک کر لیتے ہیں، یہاں پہ اردو کا ٹیکسٹ لے لیتے ہیں، گرافک، اوکے میں نے کیا۔ تو اب دیکھیے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طور پہ جو ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اب یہ گرافک کے اندر وہ سیٹنگ اپلائی ہوگی جو میں نے وہاں پہ سیو کی ہوئی تھی۔ اس کو کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ دیکھیے یعنی کہ جو میں نے اپنے سٹائل بنائے ہوں گے تو یہاں پہ وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ محنت کرنے کے بعد جو ہے مزید جب ہم کوئی پوسٹ تیار کرتے ہیں تو پھر یہاں مائی سٹائل کے اندر جو ہے ہمیں اپنا وہ محنت کا ثمرہ مل جاتا ہے، اور مزید اس پر ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ کوئی بھی پوسٹ بنانی ہو تو پھر ہمیں جو پوسٹ اگر ہم ویسے بنائیں تو مکمل اس پہ اگر آدھا گھنٹہ لگنا ہو، تو اس پوسٹ پہ جو ہمیں 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں اس کے حوالے سے، ٹیکسٹ کے حوالے سے پھر ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر کون سی سیٹنگ اپلائی کرنی چاہیے، کیا چیز اس کے اندر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، تو ہمیں بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ پریکٹس ہے۔ اب جو اسباق شروع ہوئے ہیں
یہ بڑے اہم ترین اسباق ہیں، تو ان کی پریکٹس ضرور کرنا تاکہ آپ ٹیکسٹ کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، پوسٹ کے حوالے سے جو ہے قابل بن سکیں اور اچھی سے اچھی پوسٹیں آپ بنا سکیں۔ فی امان اللہ، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔